جا رہی ہے کہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی طرف گئے ہیں کہ تارک الصلاۃ کافر ہے۔ نماز چھوڑنا، اس میں دیکھیے چھوڑنا جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنا، نماز معلوم ہے سب کو، صلاۃ ابھی ہم نے عصر پڑھی، فجر صبح پڑھی، ظہر رمضان میں 5 پڑھتے ہیں نا، رمضان میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، شوال میں بھی 5 پڑھتے ہیں، ہر مہینے ہر دن جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، فرض نمازیں، اس کو چھوڑنے کی 2 شکل ہو سکتی۔ ایک آدمی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا، 5 واجب نہیں ہے، پڑھو اچھا ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، اچھا کام، نہیں پڑھو تو چلے گا۔ مطلب وہ اس کے وجوب کا منکر ہے۔ کس کے وجوب کا؟ مطلب صلاۃ کو، نماز کو واجب نہیں سمجھتا، فرض نہیں سمجھتا۔ فرض واجب ایک چیز کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، چلیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ فرض ہے بھائی، واجب ہے، نماز فرض ہے، پھر کیوں چھوڑ رہا؟ سستی، کاہل، نہیں چھوڑنے کی شکلیں بتا رہے ہیں۔ نہیں چھوڑنے کا تو الحمدللہ پڑھنے والوں کو تو پڑھنا ہے، بس جو نہیں پڑھتے ان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ چھوڑنے کی 2 شکلیں ہیں، ایک یا 2 حالتیں آپ ہیں۔ ایک فرض نہیں سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، ایک فرض تو سمجھتا ہے لیکن سستی کاہلی سے چھوڑ رہا ہے۔ اچھا، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ فجر کی 4 رکعت، ظہر کے 10 فرض ہے۔ فجر کی کتنی فرض ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک، چلیے صحیح۔ تو ہم بتا رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ نماز جو چھوڑنا ہے 2 شکل کا ہو سکتا ہے، یا دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے فرض کا انکار کر رہا ہے انسان، دوسرا یہ کہ سستی کاہلی سے چھوڑ رہا ہے، مانتا تو ہے کہ فرض ہے۔ جہاں تک پہلی قسم ہے تو چیپٹر اس کا کلوز ہے پورا۔ سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، سب کا اجماع ہے کہ ایسا انسان جو یہ سمجھے کہ نماز واجب نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری ہے۔ کون سی باؤنڈری؟ کرکٹ کی، اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہے، مطلب وہ کافر ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ نے فرض کیا ہے نماز کو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، حدیثیں موجود ہیں۔ فرضیت کا انکار کر رہا ہے، وجوب کا منکر ہے، بولتا ہے کہ واجب ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، اب تو کافر ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، فرض میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پہلے سمجھیے، مطلب فرض نہیں مانتا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے دیکھنا پڑے گا اس کی حالت کو۔ اگر وہ فرض نہیں مان کر چھوڑ رہا ہے، ضروری نہیں ہے بھائی اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں، فرض تھوڑا ہی ہے، فرض نہیں مانتا جبکہ وہ فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، فرض نہیں مانتا اس کو۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے جس چیز کو فرض کیا اس کو کوئی فرض نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے کسی چیز کو، اس کو کوئی حرام سمجھتا ہے تو کافر۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اب شراب پینے والا مسلمان کیوں پی رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، حلال سمجھ کے پی رہا، حرام سمجھ کے پی رہا، اس کو پوچھنا کیوں پی رہے، نہیں معلوم، حرام ہے، معلوم، چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستان پلایا، کالج سے ہے، پریشانی ہے، گھر میں بیگم بہت ستاری بول کے جا کے پی لیا، اس کو بٹھانا سنا تھا، حرام ہے، یعنی پیتے پیتے بولتا ہاں معلوم ہے حرام ہے۔ ایک آدمی حلال ہے، پی سکتے، نشہ ہے، تھوڑا پی سکتے، تھوڑا حلال ہے، اعتقاد ہے اس کا کہ وہ حلال سمجھ رہا ہے، کافر۔ لیکن حرام سمجھ کے پینے والا کافر نہیں ہوگا، سمجھ رہے نا فرق ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے نہیں ہے، چھوڑتے بہت سنا میں سمجھا تھا کہ کوئی بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، یعنی بہت کم لوگ ہوں گے، بہت چھوڑتے گئے۔
جو بھی سخت محنت کرنے والے لوگ ہیں چھوڑ دیتے کہتے ہیں نہیں رہ سکتے صاحب. فرض روزہ چھوڑنے والا اس کی دو شکلیں. فرض نہیں سمجھ کے چھوڑ رہا ہے, فرض ہے لیکن سستی کاہلی, گرمی بہت ہے, بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں, پانی کا مسئلہ رہتا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے, بیماری بھی نہیں ہے. تو پہلی قسم جو ہے جو یہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے روزوں کو کہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے روزہ, تو وہ کافر ہے. لیکن ایک آدمی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ فرض تو ہے, مانتا ہوں میں واجب ہے رکھنا روزے, پھر آپ کیوں نہیں رکھے؟ سستی ہے, دعا کیجیے, ایسے بولا دعا کیجیے, تھوڑے مسئلے ہیں ہمارے. مسئلے کیا ہے؟ وہی بیماری مسئلہ نہیں ہے, وہ پیاز کھانا, سگریٹ کی عادت وغیرہ وغیرہ چیزیں, اللہ ہدایت دے. تو چھوڑنے والے کی یہ شکل ہوتی. یہاں نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز کے فرض کا منکر ہو, وجوب کا منکر ہو, نہیں مانتا واجب ہے تو وہ کافر ہے. اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ مانتا تو ہے فرض ہے نماز واجب ہے, لیکن چھوڑ رہا ہے کس لیے؟ سستی کاہلی. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف ہے وہ کہتے ہیں سستی کاہلی سے چھوڑنے والا بھی کافر. اور یہ ان کا نہیں, بہت سارے لوگوں کا قول ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑی تعداد ہے, تقریباً اجماع ہے صحابہ کا, کیا کہ تارک صلاۃ کافر ہے. بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں کہ سستی کاہلی سے نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہے. ہاں ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں, کافر نہیں بولیں گے, فاسق فاجر ہے, توبہ کرائی جائے گی پکڑ کے اس سے, توبہ کرتا ہے تو ٹھیک, پھر نہیں تو پھر ختم. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. دلیلیں ہیں دونوں طرف, آپ دلیلیں دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے آپ. بہت دلیلیں ہیں ان کی جو یہ کہتے ہیں, جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو فتویٰ ہے اور ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ سستی کاہلی سے بھی نماز کو چھوڑنے والا, ایک نماز کو بھی, ایک کئی نہیں, ایک بھی نماز چھوڑ دے, جسے فجر چھوڑ دیتا ہے سستی سے کاہلی سے, عصر چھوڑ دیتا ہے, 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے, 4 پڑھتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے, تو ایسے اس کی عادت ہے, روٹین ہے, 1 یا 2 یا 3 نمازیں سستی کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں وہ کافر ہے. کیا کہتے ہیں؟ کافر. دلیلیں بہت ساری دلیلیں ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں, دلیل کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. عبداللہ بن شقیق کون ہے؟ یہ تابعی, ان کا قول. کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اعمال میں سے جو بھی عمل, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, قربانی دینا, حج کرنا, یہ سب کیا ہے؟ اعمال ہے. ان میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو نماز کے سوا کفر نہیں سمجھتے تھے. نماز چھوڑ دے تو کافر, اس کے علاوہ کوئی اور عمل چھوڑ دے تو کافر نہیں سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. دلیلیں دیتے ہیں. نبی بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا. اچھا, چھوڑنے کا مطلب سمجھ رہے آپ کیا؟ سستی کاہلی سے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتا ہی نہیں, نہ ادا کر رہا ہے نہ قضا. اب فجر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کا ایک وقت ہے نا, کب تک رہتا فجر کا وقت؟ اشراق تک. کہاں سے ہی آواز ہے؟ دلیل پوچھتا ہوں میں. سورج نکلنے, سورج نکلنے تک جو ہے اس کے وقت ہوتا ہے, کس کا؟ فجر کا. سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے تو وقت پر ادا ہو گئے. اچھا, اٹھ گیا, سورج نکل گیا, اس کے بعد پڑھے تو کیا بولتے اس کو؟ چھوڑنا کس کا مطلب ہے؟ نہ ادا کر رہا نہ قضا. اٹھا, کالج کو چلے گیا, پھر ظہر کا ٹائم آ گیا, ظہر پڑھ لیا, پڑھا نہیں پڑھا جو بھی, کالج بزی, دکان مکان, خیر و برکت کے لیے چھوڑ ہی دیا کمپلیٹلی, اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک آدمی قضا کر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے, وقت پہ نہیں پڑھا, گناہ ہے, لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. تو پڑھ لیا نا, قضا تو کیا, لیکن یہ نہ ادا کیا نہ ادا, نہ وقت پر پڑھے تو ادا, بعد میں پڑھے تو سمجھ میں آ رہا نہیں, اس کے بارے میں ہے.
من ترک صلاۃ العصر حدیث میں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، کیا مطلب پڑھی ہی نہیں، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. یہ دلیل دیتے ہیں عمل برباد کافر کا ہوتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کی آیت وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل برباد ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. اس طریقے سے سمجھاتے ہیں اس حدیث کو اور کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں چونکہ عمل خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا مطلب عصر چھوڑنے سے عمل خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اور عمل برباد کافر کا ہوتا ہے، لہذا نماز چھوڑنے والا کافر ہے. یہ دلیل ہے ایک. دوسری دلیل دیتے ہیں جابر، مسلم شریف کی حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے. کیا ہے حدیث دیتے ہیں آدمی کے اور کفر کے درمیان، کیا مطلب؟ یعنی آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہوگا، پڑھتا ہے تو مومن رہے گا، مسلمان رہے گا. یہ حدیث ہے. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 2 3. عبداللہ بن شقیق کا جو قول ہے تمام صحابہ نماز کی چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، یہ دلیل. اور عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا، دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ حدیث ابھی جو میں نے پڑھی کہ آدمی کے اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز چھوڑنا. چوتھی دلیل بھی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سنن کی روایت ہے، عمدہ سند ہے، سند جید ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے یعنی کافروں کے مشرکوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 4. 5ویں دلیل ایک اور ایک حدیث سے دلیل دیتے ہیں. دیکھیے دلیلیں کیسی ہیں، پاور فل ہیں یا نہیں ہے دلیلیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسا کہ دکھتا نہیں، ارے نماز چھوڑے تو کافر ہو جا رہے. حقیقت ہے، تعجب ہوگا آپ کو دلیلیں دیکھیں گے تو. اکثر بہت ساری دلیلیں ہیں ان کے پاس جو یہ قول، جن کا قول ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. 5ویں دلیل ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا، یعنی خلاص اللہ کے ذمے سے وہ بری ہو گیا. بڑا مسئلہ، کافر اللہ کے ذمے سے بری ہوتا ہے، مومن کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک 5ویں دلیل ہے. چوتھی ایک دلیل ہے، کہتے ہیں کہ بادشاہ جو وقت ہوتے ہیں مسلمان حکمران، ان کے خلاف بغاوت کرنے سے روکا گیا ہے اسلام. تو اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تم مت نکلو ان کے خلاف، اگر وہ غلطی کریں، تمہیں کوڑا ماریں، تم پر تمہارے پیٹ پر تمہارا مال چھین لیں، یعنی تم پر ظلم بھی کرے بادشاہ، تب بھی ان کے خلاف بغاوت مت کرنا. کب تک؟ جب تک کہ اوپنلی کفر نہ دیکھو، جب تک کہ واضح کفر نہ دیکھ لو، اور واضح کفر ہونے کی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل موجود ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ تو سنیے آگے آ رہی ہے بات. نہیں میں حدیث یہ سمجھے کیا پوچھ رہا تھا ابھی آخری کے اثر عمرہ بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنے سے روکا گیا جب تک کہ واضح کفر نہ دیکھو. آپ مسلمان حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا جب تک کہ اوپنلی کفر نہ دیکھو، واضح کفر، اور وہ واضح کفر ہے بول کے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہے. اس سے کیسے دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کیسے دلیل کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہے نا بادشاہوں کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کریں تمہارے درمیان، جب تک کہ وہ نماز قائم کریں اس وقت تک تم ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں. یعنی نماز بند نہیں کر رہے، وہ نماز پڑھو بول رہے، پڑھ رہے تو ٹھیک ہے، نماز قائم ہے، پڑھی جا رہی ہے نماز ملک میں تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو اس حدیث سے جوڑتے ہیں جو دلیل دیتے ہیں. بھئی کفر بواہ دیکھو اس حدیث میں ہے، اور اس میں ہے کہ جب تک نماز قائم کریں تو نماز کفر ہے، اسی لیے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کفر بواہ جب تک نہ دیکھ لو. حدیث کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں.
اور کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ نماز چونکہ کفر ہے اسی لیے کفر بوا کا لفظ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ما اقاموا فیکم الصلاۃ والی جو حدیث. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں. اب تک 6 شاید سن لیا, اب دلیلیں اور دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں, دیتے ہیں دلیل. جیسے جہنمیوں سے کیا ہے وہ, ما سلککم فی سقر, جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے, جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم کی اس وادی سقر میں کس نے داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں جانے کا سبب نماز چھوڑنا ہے, تو نماز نہیں پڑھنے سے انسان دوزخ میں سقر میں جا رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ نماز کفر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آیتیں جن آیتوں میں یہ ہے کہ ایک آیت ہے جیسے جس میں یہ ہے کہ جب کیا ہے فَإِن صَلَّوْا کیا ہے فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ لوگ نمازیں قائم کریں گے, یعنی نماز قائم کریں گے, نماز پڑھتے رہیں گے, تو تمہارے بھائی ہیں دین میں, مطلب تمہارے دینی بھائی ہیں. کیا آیت ہے؟ فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ, آیت کا ٹکڑا میں بتا رہا ہوں بیچ کا. فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر نماز قائم کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو اس کو بھی دلیل دے کر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, نماز قائم کرے تو دینی بھائی ہے, نماز قائم نہیں کرے تو دینی بھائی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ دینی بھائی کون ہوتا ہے؟ المسلم اخو المسلم. ایسی دلیل ہے. اور ایک بھی دلیل ہے, صحابہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کے بارے میں یہی سمجھتے تھے صحابہ, یا تو وہ کافر ہے یا تو ایسا منافق ہے جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے. ظاہر نہیں ہوا, چھپا ہوا تھا تو آ کر دھوکہ دے کے نماز پڑھتا تھا, لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, مسجد کو نہیں آتا ہے, تو وہ اس کے بارے میں صحابہ سمجھتے تھے یا تو یہ کافر ہے کیونکہ کافر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا مدینہ میں, یا تو ایسا منافق ہے جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے. یہ سب دلیلیں ہیں اس قول کی کہ جو کہتے ہیں کہ کفر ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے. اللہ محفوظ رکھے بہرحال. ٹھیک ہے, صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کا یہ فتویٰ ہے اور ائمہ کا فتویٰ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اسی طرف پہ ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جانتے سعودی عرب کے, ان کا فتویٰ, ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, کبار علماء, بڑے بڑے علماء کے فتاوے ہیں کہ کیا سستی کاہلی سے بھی اگر ایک نماز بھی چھوڑ دیں, اور شیخ الاسلام وہ کافر ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں چھوڑنے کا مطلب چھوڑ دیا بس, یہ نہیں کہ ایک دن چھوڑ لیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایسے سمجھا پھر پڑھ لیا بعد میں, نہیں, چھوڑتے رہتا ہے. روزانہ فجر چھوڑ رہا ہے, روزانہ عصر چھوڑ رہا ہے, روزانہ ایک نہ ایک نماز تو چھوڑتا ہے 5 میں سے. یہ تو ترک میں آ جائے گا, اس کو ترک کر دیا اس نے پورا. تو ایسے بھی سمجھایا گیا ہے. جو دوسرا قول ہے وہ بعض فقہا کا ہے, جیسے امام شافعی, امام ابو حنیفہ, یا اس میں بھی تفصیل ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یا بعض دیگر متاخرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ کفر والوں کی طرح عمل اس نے کیا ہوگا. کیونکہ کفر 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک بڑا کفر, ایک چھوٹا کفر. ایک کفر حقیقی کفر جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دے, ایک دوسرا کفر وہ کفر جو انسان کو دین اسلام سے خارج تو نہیں کرتا ہے لیکن وہ گنہگار مسلمان بن کر رہتا ہے. تو اس کا مطلب کفر دونوں کا کافروں کے جیسے عمل, جیسے حدیث میں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے. کیا مطلب لڑائی جھگڑا کفر ہے؟ یعنی کافروں کے جیسا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ کافروں کے جیسا عمل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم ایک انسان جس کے دل میں ایمان جو ہے تصدیق, ایمان کی تعریف میں دل کا یقین بھی ہے. ان کی دلیل دوسرے قول کی جو کہتے ہیں نہیں کافر نہیں ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گندا ہے, مسلمان اچھا نہیں ہے, لیکن کافر نہیں کہیں گے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے اللہ پر اور یہ عمل کو چھوڑ رہا ہے, صلاح کو, نماز کو. اور ایمان کی تعریف میں قول و اقرار اور عمل ہے, تصدیق ہے. تو تصدیق تو ہے اس کی, یقین تو ہے اللہ کی ذات پر اس کو. تو کیسے جو ہے ہم اس کو کفر کے دائرے میں داخل کریں گے جبکہ اس کے اندر یقین موجود ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے
کہ نماز چھوڑنے والا سستی قائلی سے کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق و فاجر ہے. ایسے بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے. پھر ان لوگوں نے رد کیا اس کا، کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دل میں اس کا ایمان ہے اس لیے اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا. تو بھائی ایمان کی تعریف میں عمل بھی ہے اور یہ عمل چھوڑ رہا ہے. یہاں پر ایمان کی تعریف میں عمل ہے نا، ایمان اعمال ایمان میں شامل ہے. تو بہرحال خطرہ ہے بہت بڑا. دونوں قول کی دونوں دلیلیں جو تفصیل کے ساتھ ہیں اس کو سامنے رکھیں تو زیادہ جو دلیلیں ہیں نا وہ پہلے قول والوں کے پاس. کون سا قول؟ کیا کرنا بولے، کیونکہ اس میں بہت دلیلیں ہیں ان کے پاس. میں 6-7 سنائے آپ کو دلیل. لہٰذا اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. نماز بالکل نہیں چھوڑنا. بہت دلیل، میں 6-7 سنائے اور دلیلیں ہیں ان کی. پوری کتاب ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم تاریک الصلاۃ پر. نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، بہت بڑا. ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال مسئلہ بہت خطرناک ہے، میں آپ کو بتا دوں بہت خطرناک ہے. دلیلیں بہت قوی ہیں اس قول کی، بہت قوی ہیں. نماز چھوڑ لہٰذا نہیں چھوڑنا. اچھا، جنہوں نے چھوڑ دیا سستی کاہلی سے، اب مسئلہ جنہوں نے زندگی میں غلطیاں کی چھوڑ دیے. نماز کب سے فرض تھی؟ 15 سال، جب سے بالغ ہوئے تھے جب سے فرض ہے. اب زندگی میں کالج لائف میں اسکول لائف میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دیے. اب کیا کرنا؟ توبہ کرنا. ایک بات یاد رکھیے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.